بلا تاخیر مدعو کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب کو کہ وہ آئے اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کہ لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے۔ کون؟ صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب صحابہ نعرہ لگاتے تھے، صحابہ کا انداز کیسا ہوتا تھا کہ شاعر نے قلم بند کیا کہ لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے۔ لگاتے تھے، ارے لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے، کہ حکم کرتے تھے دریاؤں کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتے تھے۔ نعرہ ثانی شفیع کاڑوی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب، سرپرست اعلیٰ انجمن محبت اہل بیت و صحابہ پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ پیچھے والے حضرات تھوڑا قریب قریب آ جائیں، آپ لوگ بھی قریب قریب آ جائیں، یہ خالی جگہ پر کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد نعت خواں حضرات نے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اپنے انداز کے اندر سرور کون و مقام تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندائیہ اور نظم کی صورت میں نادرانہ عقیدت پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی محبت بری
کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی رات کا صدقہ جو کہ نصف شعبان 15ویں شعبان کی رات کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع، آپ کی سچی محبت اور پکی غلامی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الدخان 25واں پارہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اور آج کی رات کا ذکر سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا گیا، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، حامیم حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، حامیم، ہا سے مراد حق ہے، حقیقی معنی تو اس کے اس تک تو ابھی تک کوئی نہ پہنچا، حروف مقطعات ہیں، لیکن بعض صالحین اور اہل علم اولیاء اللہ صوفیاء کرام نے چند نقطے اس آیت کے تحت بیان کیے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر بنظر غور و فکر اور تدبر تفسیروں کا بھی مطالعہ کریں تو یہ راز کی باتیں حضرت جبریل کے اوپر بھی واضح نہ ہو سکے، جبکہ وہ وحی لانے والا فرشتہ ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ہزارہ مرتبہ یہ فرشتہ آیا، اور حروف مقطعات قرآن پاک کی صورتیں وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے، کہیں لائے کاف ہا یا عین صاد، کہیں لائے الف لام میم، کہیں لائے الف لام میم را، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں نون والقلم وما یسطرون، اور کہیں فرمایا ہا میم عین سین قاف، کہیں فرمایا ہا میم۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی اس طرح کے کلمات لے کے آتے، نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے تلاوت کرتے، تو حضور فرماتے علم تو یا جبرائیل، اے جبریل میں نے سمجھ لیا، یہ شارٹ پرواز کا سوچ، میں نے سمجھ لیا۔ پھر انہوں نے پڑھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں نے سمجھ لیا۔ بارگاہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے رہے اور یہ حروف مقطعات لاتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں سمجھا، آپ سمجھ گئے؟ فرمایا ہاں یہ میرے رب اور میرے درمیان راز ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامی والکتاب المبین۔ قاری صاحب آپ ادھر آ جائیں، ادھر فرمایا حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم ہے، حق کو بولو، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم ہے۔ تو ہاں سے مراد بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور میم سے مراد ذات مصطفیٰ، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو واضح کر دیا کہ رب حق ہے، رب حق ہے، رب کی ذات واجب الوجود ہے، یہ کائنات اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ واحد ہے،
فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات حق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد بھی ہے۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ هو اللہ الخالق الباری، وہی اللہ ہے جو تمہارا خالق بھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہی اللہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور جس میں زمین کی زندگی ہے، اور الفاخرج به من الثمرات، جس سے اللہ تعالیٰ نے پھل نکالے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی اللہ ہے جس نے ساتوں زمینوں کو پیدا کیا اور ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ باتیں کہاں سے واضح ہو رہی ہیں؟ قرآن سے۔ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر اپنا تعارف فرمایا، وہی رب ہے جس نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا۔ فرمایا وہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے، دو، سبحان اللہ کہہ دیں، اور میری آں میں آں ملا کے مجھے جواب دیا کرو تاکہ مجھے پتہ چلے بڑی بڑے ذوق و شوق سے بیٹھے ہیں یا بالکل اکتائے ہوئے بیٹھے ہیں یا زبردستی بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اچھی بات ملے تو ہاں میں ہاں ملایا کرو۔ فرمایا اگر دو خدا ہوتے تو کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس کتاب نے واضح کر لیا حق ذات ایک ہی ہے، حق ذات ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہیں۔ تو یہ بھی کتاب نے ہی واضح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم ہی تمہارے رب ہیں اور ہم نے ہی تمہیں تخلیق کیا ہے، ہم نے تمہیں موت و حیات اور زندگی عطا کی ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے بارشیں پانی نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے پھل پھول نکالے ہیں، اور ہم نے ہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں اختیار کی ہیں، ہم نے ہی تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ 18,000 عالم کا خالق میں ہی ہوں، اور میں نے پیدا کیا ہے اس مٹی سے تمہیں، اور میں اسی کی طرف تمہیں دوبارہ لے جاؤں گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، آج لوگ قبرستان جاتے ہیں، نبی پاک کی سنت ہے کہ 15ویں کی رات حضور قبرستان تشریف لے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذرا اپنا رخ انور آسمانوں کی طرف اٹھائیں، آسمانوں کی طرف دیکھیں۔ نبی پاک نے جیسے ہی اپنا چہرہ والضحیٰ، آپ نے اپنی نگاہ نبوت آسمانوں کی طرف اٹھائی تو اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے پائے۔ کتنے؟ 300 دروازے رحمتوں کے کھلے ہوئے پائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سر سجدے کے اندر ڈالا، جنت البقیع میں تھے کہ آج اللہ نے اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے ہیں، اور اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اور اس کی رحمت جوش پہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جیسے ہی 15ویں رات شروع ہوتی ہے نماز مغرب ہو جاتی ہے، اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت بندوں کے بالکل قریب آ جاتی ہے،
اور آسمان دنیا سے فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں اور مختلف مقامات کے اوپر نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو اپنی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو نبی پاک نے اس رات کو جاگ کے گزارا، عبادت کرتے ہوئے گزارا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزارا، امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہوئے گزارا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا اس مٹی سے، اور قبر کے اوپر جب آپ مردے کو دفن کرتے ہیں، میت کو دفناتے ہیں، تو 3 مٹھیاں بھر کے ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ دعا ہوتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہاں یہ دعا پڑھے، پھر ایک مٹھی ڈالے اور پھر پڑھے، پھر ایک مٹھی ڈالے پھر پڑھے، 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ یہ تو چلو آپ نے ڈالی، لیکن یہ ہے کہ قبر والے کو پھر بھولیں نہ، بلکہ آتے جاتے رہیں۔ کیا کریں؟ آتے جاتے رہیں۔ ہر پیر کو ماں باپ اگر چلے جائیں تو اولاد کے نامہ اعمال ماں باپ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے اچھے عملوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے ہی روحیں خوش ہوتی ہیں کہ شکر ہے میری بیٹی بیٹا نمازی ہے، نیک عمل کرتے ہیں۔ اور جمعرات کو بھی بعض روایتوں میں ہے کہ یہ روحیں گھر کی طرف لوٹتی ہیں۔ جمعہ کا دن قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا فزوروہا، زیارت کیا کرو۔ اور قبروں کی زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی موت، اپنے اعمال یاد آ جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مٹھی جو ڈالتے ہو، یہ ایک دن ڈال کے جان نہیں چھٹی، بلکہ قبرستان آنا جانا رکھو ہے۔ مٹھی پر قبر دے باندے، کر دے تیر اچیرا، پا مٹی پھر کرنو آندے، تے پرد نہ پا دے پھیرا۔ کہیں ایسی قبروں والے بھی ہیں سالہ سال گزر گئے قبرستان ہی نہیں جاتے ہیں۔ نہ جاؤ بھائی، کل تمہاری قبر پہ بھی کوئی نہیں جائے گا، اور بار بار جاتے رہو گے تو اللہ تمہاری قبر پہ بھی لوگوں کو لاتا رہے گا۔ فرمایا قبرستان جایا کرو، قبریں انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہیں، آخرت کی فکر عطا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا قبروں کی زیارت موت کی یاد گناہوں کی لذت کو توڑنے والی ہے، نفس کو جھنجھوڑنے والی ہے، اور رب کی طرف بندہ غافل کی رخ کو موڑنے والی ہے۔ اگر صبح کا نکلا شام کو آ جائے بھولا نہیں کہلاتا۔ قبرستان جانے سے پیارے یاد آتے ہیں۔ فرمائی داتے شب رات آیا، ایداتے او شب رات آیا، تے سب لوگ کھرانو آئے، پر او نہ آئے محمد بخشا، او جڑے چک ہتھی دفنائے۔ نہ معلوم کوئی محفل میں ایسا بھی ہو کہ ادھر بیٹھا ہے، شاید کفن بازار میں تیار ہو کے آ بھی چکا ہو، کہہ سکتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے موت کو یاد رکھو، رہنا کسی نے نہیں ہے۔ ہمارے سعید بھائی کی اللہ تعالیٰ اس بچی شافیہ کی بخشش فرمائے، 17-18 سال بچی کی عمر تھی۔ ظاہر ہے جانا ہے سب نے، لیکن ایک موت یہ بہانہ بننے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ اس ماں کو صبر عطا فرمائے، باپ کو بھی صبر عطا فرمائے۔ کتنے پیارے ہیں جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں،
سب نے چلے جانا ہے، اس لیے موت کو یاد رکھو۔ فرمائے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا تے تھے پکا ڈیرا لاوے۔ تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے موت و حیات کو پیدا کیا اور میں نے ہی تمام کائنات کو پیدا کیا اور آخر میری ہی طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب دن قیامت کا ہوگا، مجمع حشر لگے گا، حشر کا میدان لگے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ حالت جلال میں ہوگا، فرمایا کہ بڑے بڑے اس دن اللہ تعالیٰ کے خوف سے تر تر آ رہے ہوں گے، فرمایا کہ کسی کا پسینہ یہاں تک کہ کمر تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کوئی اپنے گناہگاری کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس وقت بڑا سخت معاملہ ہوگا، لیکن خوش نصیب ہے جو اس دن ایسے ہو کہ بندہ مومن کے لیے حکم ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کا 50,000 سال کا دن، آدھا دن تو سوچو بچار کرتے ہوئے گزر جائے، لیکن فرمایا بندہ مومن نمازی متقی پرہیزگار اللہ اور رسول اس کے حبیب کا فرما بردار، اس کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے 4 رکعت نماز پڑھنے میں گزر جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے 4 فرض پڑھنے میں یا 4 سنت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، بندہ مومن اتنی دیر میں حساب ہو کے جنت میں بھی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کا صدقہ ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے پوچھنا ہے، سوال و جواب کرنا ہے، تو ہم عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے حساب کے قابل نہیں کہ نہ ہویا دوجی واری مر کے زندہ کرے سی اور بچ میدان قیامت والے تے ہر کوئی لیکھا پرسی۔ اور میں اس دن تو رشوت بھی نہیں چلنی اور سفارش بھی نہیں چلنی، ہاں سفارش چلے گی تو نیکوں کی چلے گی، بعضهم لبعض عدو، بعض تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقین دوست ہوں گے، اللہ والے دوست ہوں گے۔ اس قابل نہیں تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں سے محبت کیا کرو، اللہ والوں کی باتیں سنا کرو، ان کے ملفوظات عالیہ سے فائدہ اٹھایا کرو کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایک اور مکالمہ پیش کرتا ہوں، آج سے پہلے میں نے یہ پیش نہیں کیا لیکن آج میں پیش کر رہا ہوں، تفسیر روح البیان، کہ جب اس کی رحمت پہ نظر جاتی ہے نا تو پھر تو دل جھوم جاتا ہے، اور جب اپنی بدعمالیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر جسم لرزہ بر اندام ہوتا ہے کہ جے میں قائم لاولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں کا رحمت تیری تے مولا بلے بلے بلے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں اللہ کے مقرب ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ جبریل اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں، فرمایا میکائیل بائیں، دونوں اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے۔ فرمایا آپس میں مناظرہ ہو گیا، ایک دن بیٹھے تھے آپس میں مکالمہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، باتیں دونوں کی بڑی شان والی ہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، یہ بندگان خدا، بندگان الہی اس قدر گناہ کرتے ہیں،
اس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، اس قدر سرکشیاں کرتے ہیں، تو میں حیران ہوں کہ اللہ نے جنت کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یعنی ان کے کام ایسے ہیں جو جنتیوں جیسے نہیں ہیں، تو اللہ نے جنت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو میکائیل علیہ السلام پھر جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، متعجب ہوتا ہوں کہ اللہ کے اتنے فضل ہیں، اتنا کرم ہے، اتنی اس کی رحمتیں ہیں، اتنی اس کی بندے کے اوپر شفقتیں ہیں کہ اللہ نے دوزخ کو کیوں پیدا کیا ہے، دوزخ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ بات وہی آ گئی، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے بلے ہے۔ فرمایا ہر عاجز تے رحمت کریدا، کرے قبول دعائی، بل منگے لکھ دان دوائے، تے محرم دل دا سائیں، دائم نیکو کاری کردا، تے نیکی اس نو بھاوے، او بدیاں بھی پھر بخش گردا، بدیاں بھی پھر بخش گزردا، تے جا رحمت تے آوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے دونوں مقرب خاص الخاص بندو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام، میں نے تم دونوں کی باتوں کو کلام کو سن لیا اور مجھے دونوں بڑے اچھے لگتے ہو کہ تم مجھ سے حسن ظن رکھتے ہو۔ کیا رکھتے ہو؟ حسن ظن رکھتے ہو، اچھا گمان رکھتے ہو کہ میں نے جنت کو کیوں پیدا کیا اور دوزخ کو کیوں پیدا کیا۔ باتیں دونوں کی ٹھیک ہے، جبریل امین علیہ السلام کی بھی اور میکائیل کی، لیکن آج کے کلام میں نا میکائیل بازی لے گیا ہے۔ اس کا کلام آج مجھے بہت ہی پیارا لگا ہے کہ اس نے میری رحمت پہ نظر کی ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتیں، اتنی اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے جلوے، تو دوزخ کو کیوں پیدا کیا؟ ٹھیک کہا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی ہے۔ اللہ کے عرش کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی۔ رحمت کے اوپر، غضب کے اوپر رحمت غالب آ گئی۔ اب سنو، جو بات بتانے جا رہا ہوں سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیونکہ آج کی رات جو ہے اسے لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں، برکت والی رات، اور اسے لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، لیلۃ التوبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس رات دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ تو اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سنو۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله، وفي روایۃ اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى ببنيه اذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما ماتوا فعلوا ما أمرهم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ واقعہ نبی پاک نے صحابہ کو بیان کیا، توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں کہ یہ شخص، ایک شخص کا واقعہ ہے
اور یہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، یعنی گناہ کرتے ہوئے گزار دی ساری زندگی۔ آخر ضمیر بھی ایک دن ملامت کرتا ہے انسان کہ تو نے اپنے رب کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں، تو آخر تو عدالت لگنی ہے، پیشی ہونی ہے، کیا بنے گا؟ ایک مجرم جج کے پاس جائے تو وہ بھی ڈرتا ہوا کانپتا ہوا جاتا ہے، کہیں دستخط پھانسی کے ہی نہ ہو جائیں، یا عمر قید ہی نہ ہو جائے، یا کچھ قید بمشقت ہی نہ ہو جائے۔ تو آج تو منصف حقیقی نے فیصلہ کرنا ہے، اور احکم الحاکمین سے بڑا حاکم کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، موت بالکل قریب آ گئی۔ حضرہ الموت اوصی ببنیہ، جب اسے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، اوصی ببنیہ، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اے بیٹا خاموش ہو جاؤ، بیچ میں نہیں بولو، اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی۔ وصیت کیا کرتا ہے وہ؟ بنی اسرائیل کا شخص تھا، اذا مات، جب میں مر جاؤں، فحرقوہ ثم اذروا نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر، مجھے جلا دینا، لکڑیاں رکھ کے مجھے جلا دینا، اور میری راکھ جو ہو نا، آدھی راکھ کو پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو جنگل میں اڑا دینا، مجھے ایسے دفنانا نہیں۔ اس کی ایک سوچ تھی بندے کی، ورنہ مسلمان کی میت کو جلانا حرام ہے، جلانا حرام ہے، یہ ہندو جلاتے ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر ہے، مسلمانوں کو اللہ نے وہ پیارا دین دیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ جو کفن کے اندر منہ چھپا کے جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے یا کتنا نیک ہے، یہ رب ہی جانتا ہے۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے، بہرحال انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو جاتے ہیں، ان کے جنازے اٹھتے ہیں، لاکھوں جنازے میں شریک، جیسے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، غازی عبد القیوم چیمہ رحمہ اللہ، غازی عبد القیوم عامر چیمہ جو باہر کے ملکوں میں ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، اور اسی طرح غازی عبد القیوم، یہ ہزارے کی سرزمین کا ایک نوجوان تھا، تانگا چلاتا تھا، جیل کے اندر جا کے جج کے سامنے گستاخ رسول کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ میوہ شاہ قبرستان میں ان کا مزار ہے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ، ایسی موتیں اور ایسے عمل بھی لوگ لے کے گئے ہیں، فرمایا وہ جو بدر میں چلے گئے، جو احد میں چلے گئے، حنین میں چلے گئے، خیبر میں چلے گئے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں چلے گئے، وہ چلے تو گئے لیکن ان کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ فرمایا وہ اہل اللہ جن کی ساری ساری راتیں نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 نوافل دن رات میں پڑھتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے والد امام حسین علیہ السلام جو رات کو 1000 نوافل پڑھتے تھے، نواسہ رسول، فرمایا ایسے ایسے عمل کر کے لوگ گئے کہ جانے کے بعد آج اچھے لفظوں میں یاد۔ لیکن اگر بندہ زانی ہو، شرابی ہو، سود خور ہو، برے عمل کرے، ظالم ہو، غاصب ہو، لوگوں کو قتل کرتا ہو، مرنے کے بعد پھر لعنتیں ہی پڑتی ہیں۔ تو فرمایا بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہاں گناہ گاروں کو وہ چاہے عذاب دے چاہے وہ بخش دے۔ ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جہنمی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، ایسا کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کی رحمت کو روکنے والے؟ اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرے تم اپنی فکر ضرور کرو، لیکن فرمایا کہ دعوت فکر ہے کہ وہ چال چل کے عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ چال چل کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یا تجھے سب کیا کرے۔
تیرے جانے کے بعد بھی اچھے لفظوں میں یاد کرے، بہرحال بات دور نکل جائے گی۔ فرمایا میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آدمی نے وصیت کی اپنی اولاد کو، یہاں تک کہ موت نے آ لیا۔ اس نے اس لیے کیا کہ اگر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا تو اللہ اس کو دنیا میں ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں ہوا ہوگا۔ تو فلما مات فعلوا ما امرهم، جب وہ مر گیا فامرہ اللہ البحر، بچوں نے جو کرنا تھا باپ کی وصیت پہ عمل کیا، بچوں نے کر دیا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، باپ کی وصیت اگر نیک کام کیا تو کر گزرو، مسئلہ چل رہا ہے۔ اگر بری گناہ کی وصیت کی تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں ماں باپ کہے داڑھی رکھ، داڑھی نہیں رکھنی تو ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، داڑھی رکھیں گے۔ کیوں؟ جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو اور ماں باپ کی خوشی ہو تو ماں باپ کی خوشی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ رسول کی خوشی کی پرواہ کرنی۔ اگر وہ بولے نماز نہیں پڑھو تو نماز پڑھو۔ شریعت کی خلاف ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر سکتے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ماں باپ کی فرما برداری لازم ہے اولاد کے اوپر کہ ماں باپ کو پھر ناراض، اگر شریعت کی خلاف حکم کرے اور اس میں وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اللہ رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ماں باپ اچھی وصیت کر دیں، بیٹا میری طرف سے نفلی روزے رکھ لینا، میری طرف سے حج بدل کر لینا، میری طرف سے عمرہ کر لینا، میری طرف سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، میری طرف سے بیٹا اللہ کا گھر بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، کسی یتیم کی خبر گیری کر دینا، پانی کی سبیل لگا دینا، درخت لگا دینا۔ ایسی اچھی وصیتوں کے اوپر اولاد عمل کرے گی تو اس کو بھی ثواب ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا، لیکن گناہ کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ بہرحال بیٹوں نے کیا، انہوں نے باپ کی لاش کو جلا دیا اور راکھ کو آدھی خاک اڑا دی اور آدھی اپنا جو ہے دریا کے اندر بہا دی۔ فَأَمَرَهُ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ نے حکم دیا، وہ راکھ جمع ہو گئی، وہ راکھ جمع ہو گئی، انسان بن گیا، وہی گناہگار بن گیا۔ ثم قال له لما فعلت هذا، اللہ نے اس بندے سے کلام کیا، اور میرے بندے یہ تو نے عجیب وصیت کی ہے، ایسا تو نے کیوں کیا ہے؟ تو وہ بندہ اس نے عرض کی قال من خشیتک یا ربی وانت اعلم فغفر له، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے۔ اس بندے نے عرض کی مولا تیرا خوف غالب آ گیا تھا، آخری وقت تیرا خوف غالب آ گیا تھا، بس اسی وجہ سے میں ڈر گیا تھا، تیری پیشی تیری بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میں واقعہ تو نے ایسا کیا؟ ہاں۔ اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بے شک اس کی رحمت ہے لیکن پکڑ بھی ہے۔ مولوی صاحب بڑے ڈراندے ہو، اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے دوسری طرف بھی جایا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جب پکڑ کرنے کے اوپر آتا ہے، فرعون کلیم اللہ کا پیچھا کرتا ہے، 6 لاکھ سپاہیوں کو لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نیل کے اندر غرق کر دیتا ہے۔ یوں بھی اس کی پکڑ ہے۔ قوم لوط کی 5 بستیوں کو ملیا میٹ کر کے آگ کی بارش کر دیتا ہے، اور کبھی پکڑ کرنے پہ آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو پہاڑ کھود کے گھر بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ایسی ہوا چلائی کہ ان کی لاشوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرمایا کہ دونوں طرف اس کی رحمت، اس کے خوف اور پکڑ، ان دونوں چیزوں کے درمیان بندہ مومن ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اب
بات چل رہی تھی پھر وہی آئے، فرمایا کہ حامیم حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، کتاب جو ہے اس کے اوپر آیا الف اور لام، کتاب عام کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا کتاب کے لغوی معنی کیا ہے؟ کتاب کہتے کس کو ہے؟ یہ مسئلہ بھی ہے۔ یہ چمڑا ہوتا ہے نا، چمڑا، پہلے جلدیں بنتی تھی کتابوں کی، تو چمڑے کے 2 ٹکڑے، یہ ہمارے رفیق بھائی بیٹھے ہوئے، جیسے کبھی کبھار میں بنوا لیتا ہوں کوئی چیز چمڑے کی، تو وہ 2 ٹکڑے چمڑے کے اکٹھے کر کے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کتاب۔ کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ اور اگر اصطلاح شرعی معنی کے اندر لیا جائے یا عام اصطلاح اور گفتگو کے اندر لیا جائے تو فرمایا اس کو کتاب کہتے ہیں کہ جس میں چند فصلیں، چند ابواب موجود ہوں۔ تو فرمایا کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں۔ اب فرمایا یہ تو ہو گئی کتاب، عام اس کی تشریح ہو گئی۔ ایک ہے الکتاب۔ کیا ہے؟ الکتاب سے مراد پھر کوئی خاص کتاب ہے، جیسے کہتے ہیں قلم، بھائی قلم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، قلم زیدن، زید کا قلم۔ جیسے کہتے ہیں دراجتن، سائیکل، دراجت خالدن، خالد کی سائیکل، سیارت زیدن، زید کا سیارہ۔ تو جب کسی نام کے ساتھ لگ جائے گی تو پھر خاص چیز ہو جائے گی، یعنی عام چیز کو نکرہ کہتے ہیں اور خاص چیز کو معرفہ کہتے ہیں۔ تو الکتاب کا مطلب خاص کتاب۔ فرمایا آپ کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ المبین، بینا یبینو، اس سے بنا ہے مبین۔ مبین کا معنی روشن، واضح۔ تو حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، اللہ فرماتا ہے جو قرآن میں نے نازل کیا ہے یہ بھی حق ہے اور میری ذات بھی حق ہے، اور فرمایا جو اس نے واضح کیا ہے، روشن کیا ہے، وہ بھی حق ہے۔ اور جو نوجوان اپنے سینے میں 30 پاروں کو محفوظ کر لے، فرمایا وہ جیسے کتاب روشن ہے وہ بھی روشن ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کی اگر اللہ کا پڑھتے پڑھتے اللہ کا ولی بن گیا تو قبر بھی روشن ہے، فرمایا خاندان بھی روشن ہے، نسلیں بھی روشن ہے، فرمایا قبیلہ بھی روشن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیا تے او کدی نہ مرے دے، ولیاں دے درباراں تے یارو اج بھی دیوے بلے دے۔ مختصر بات کر رہا ہوں۔ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو، کتاب کی بات چل رہی تھی، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو لیلۃ المبارکہ، اس کو لیلۃ المبارکہ اس لیے قرآن نے کہا لکثرت خیرہا و برکتہا علی العالمین، فرمایا کہ اس میں کثرت سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وَأَنَّ بَرَكَاتُ جَمَالِهِ تَعَالَى، اور اس کی برکات ذات کی، اس کے جمال کی، تَصِلُ إِلَىٰ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَىٰ كَمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ ان راتوں کے اندر، فرمایا كُلِّ ذَرَّةٍ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَىٰ، عرش سے لے کے تحت الثریٰ تک اس کی رحمتیں رات بھر نازل رہتی ہیں، عرش سے لے کے تحت الثریٰ تک، یعنی 7 زمینوں کے نیچے جو مقام ہے اس کو کہتے ہیں تحت الثریٰ، اور ادھر ہے عرش العلیٰ۔ تو فرمایا وہاں سے لے کے 7 زمینوں کے نیچے تک، فرمایا اس رات خیر اور برکات نازل ہوتی ہے۔ 5 راتیں ہیں جس میں جو دعا مانگو رد نہیں ہوتی،
اس میں آج کی رات بھی داخل ہے۔ وفی تلکۃ اللیلۃ اجتماع جمیع الملائکہ وفی حظیرۃ القدس، فرمایا اس رات جو اجتماع ہوتا ہے فرشتوں کا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ روح القدس بھی نازل ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ انا کنا، اب اس کے اندر تھوڑی سی بات ہے، اس کو سنو۔ فرمایا دیکھو قرآن تو ویسے 22 سال کچھ مہینے اور کچھ دن نازل ہوا، لیکن بعد نے اس کو 23 سال بھی بیان کیا ہے کہ مختصر جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی، جہاں جہاں احکامات رونما ہوتے رہے، وہاں قرآن۔ پیچھے والے حضرات اور آگے آ جاؤ، ابھی لوگ آ رہے ہیں، یہ بیچ والا کھانا جو ہے نا اس کو خالی کو پر کر لو تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ آپ لوگ بھی قریب آ جاؤ یار۔ تو فرمایا کہ 22 یا 23 سال کے کم و بیش عرصے میں قرآن کریم اترا۔ تو سب سے پہلے یہ قرآن کہاں تھا؟ سب سے پہلے یہ بھی قرآن نہیں بتا دیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں نازل کیا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ جو اشارہ دیا جا رہا ہے، بڑی دور کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اور یہ وہ کتاب سے مراد کہاں کی طرف اشارہ ہے؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، قلم نے اللہ کے عرش کے اوپر اس کتاب کو لکھ دیا۔ بل ہوا قرآن، یہ قرآن مجید ہے، بلکہ یہ وہی قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، اس کو لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ وہاں سب سے پہلے وہاں نازل ہوا، اور اس کے بعد پہلے آسمان پہ ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں آسمان دنیا، آسمان دنیا، یہ وہاں نازل ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں فرمایا کہ سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا، حضور کے سینے پہ نازل ہوا، جبریل امین علیہ السلام اس کو لاتے رہے۔ فرمایا کہ ہم نے اسے برکت والی رات نازل کیا، وہاں سے اللہ نے آسمان دنیا پہ نازل کیا، پھر اپنا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ترین رات ہے۔ پھر اس کو لیلۃ القدر پہ مکمل کر دیا گیا، اور وہی نازل ہو گئی، اور آخری جو حکم آیا الیوم اکمل واتممت علیکم نعمتی، حافظ صاحب دور بیٹھے یاد ہی دلا دیا کریں، الیوم اکملت لکم دینکم، کبھی کبھار زبان پہ نہیں جاری ہوتا، واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا یہ آخری حکم آیا ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ پہ آپ کا دین آج مکمل کر دیا۔ یہ کہاں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو کہا کہ اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا، 1,25,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا، اور وہ آخری خطبہ تھا جس کو حجت الوداع کہتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی کہ ہم نے آپ پہ آپ کا دین مکمل کر دیا، اور رب کے نزدیک یہی دین پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ بہرحال فرمایا انا کنا منذرین،
پھر اللہ فرماتا ہے ڈر سنانے والے بھی ہم ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، فرمایا اس بابرکت رات میں ہماری یہ شان ہے، ہم ہر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر اہم کا ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے، ہم ہی کتاب و رسول بھیجنے والے ہیں، سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یفرقو، اس کے اندر غور و فکر، یعنی اس رات فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال کس نے مرنا ہے، کس نے زندگی پانی ہے، کون ہے جو عالم ارواح سے چلا ہے اور صلب باپ سے منتقل ہوا، پھر رحم مادر میں آیا، پھر دنیا میں مصنفہ شہود پہ جلوہ گر ہوا، پھر عالم طفولیت میں آنکھ کھول لی اور پھر دودھ پیتا رہا، پھر آگے ترقی کرتا رہا، 7 حالتوں میں انسان منتقل ہوتا رہا، لیکن یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اس رات یہ ساری لسٹیں دے دی جاتی ہیں، رزق کے موکل فرشتے کو رزق کی لسٹ دے دی جاتی ہے، اسرائیل سے جن کی روحیں قبض کرنی ہیں ان کو دے دی، اور جو بارشیں برسنی ہے جہاں جہاں یہ فیصلے بھی ہو گئے، اور جس نے دنیا میں آنا ہے یہی، کوئی بچپن میں چلا جائے گا، کوئی سانس لے گا تو چلا جائے گا ہے، اور کوئی جوانی پائے گا تو چلا جائے گا، کوئی 70 یا 100 سال کا ہو کے چلا جائے گا، لیکن فرمایا جانا سب نے ہے، چاہے تھوڑی زندگی ہو چاہے بڑی زندگی ہو، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے تیرے رب کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میاں آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، اور دوسرا کہتے ہیں لیلۃ الرحمہ، وثانی اس رات کا دوسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، یہ بتا چکا، والثالث لیلۃ البراء، اس رات میں معافی مانگنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن چند افراد ایسے ہیں ان کو بد نصیب قرار دیا گیا ہے، وضاحت نہیں کرتا، یہ میں معراج کے واقعہ میں بیان کر چکا، لیکن مختصراً بات کر رہا ہوں، اس رات اللہ سب کو بخشتا ہے، سب کے اوپر کرم کرتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، لیکن فرمایا زانیوں کو نہیں بخشتا، زانی کو نہیں بخشتا، زنا کرنے والا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یا فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، اور وَسَاءَ سَبِيلًا برا راستہ، 15واں پارہ اور 4تھا رکوع، تو اس رات زانی کی بخشش نہیں ہوتی، ہاں اگر سچے دل سے توبہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس رات سود خور کی بخشش نہیں ہوتی، سود کھانے والے اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، 3 پارہ اور 6 رکوع ہے۔ یہ بچوں کو ذرا خاموش کرو یار، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے کہ جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے بدحواس کر دیا اور بدحواس بنا دیا ہو۔ تفسیر در منصور مصنف جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس رات قاتل کی بخشش نہیں ہوتی، قاتل کی تو ویسے بھی بخشش نہیں کہ جس نے قتل کیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، 5واں پارہ اور 13واں رکوع، جو شخص کسی ایماندار کو عمدن اور قصدن یعنی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے جبکہ اس کے قتل کرنے کو حلال بھی جانتا ہو تو اس کی سزا دوزخ مقرر ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا،
اس پر اللہ کے غضب اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے گناہ کے ارتکاب کے باعث وہ ایسے جرم کا مرتکب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجرم کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس رات شرابی یہ بھی نہیں بخشا جاتا، ہاں اگر سچے دل سے توبہ کر لے کہ آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ یہ بارہا بتا چکا، یہ بہت بڑی لعنت ہے کہ مسلمان اس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں اصلاحی بیان کرتا ہوں، تو ہم اپنا خواہ مخواہ ٹائم ضائع کریں ان لوگوں کے اندر پڑھ کے تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ کوئی اگر اللہ نہ کرے جرم میں مبتلا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ میں اس جرم کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو فرمایا شرابی کی اس رات بخشش نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ 7واں پارہ اور دوسرا رکوع۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، باجز اس کے اور کوئی صورت نہیں شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطانی کام ہیں، ایسے کاموں سے بچ کر رہا کرو تاکہ تم ان سے بچنے کے سبب عذاب اخری سے نجات پالو۔ کیا ہے؟ شراب ہے، جوا ہے، یہ حرام ہے، اور سود بھی حرام ہے، بت یہ بھی حرام ہے، فال کے تیر پہلے عرب میں ہوتا تھا، وہ تیر نکالتے تھے، ڈال کے نا کٹھے تیر گھماتے تھے، اس میں نکالتے تھے فال کے تیر، ان کے مختلف فال لینے کے طریقے تھے، اور اس طرح وہ لکڑیاں پھینکتے تھے۔ اس طرح وہ کیا کرتے تھے کہ اگر آگے سے چلے ہیں پرندہ گزر گیا تو کہتے تھے، فال لیتے تھے کہ یہ سفر اچھا نہیں ہے۔ اس طرح مختلف فالیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں آج کل کے یہ جو ایسے لوگ کم علم وہ آستانے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، فالیں نکال رہے ہوتے ہیں، تقدیریں بتا رہے ہوتے ہیں، قسمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی حضرت نے بتا دیا ہے بس، اور کچھ تو میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا نا، وہاں پہ وہ قرآن کی آیتوں پہ اتنا یقین نہیں۔ ہاں جی اس نے یہ شام کے اندر ترکی کے اندر ضلع ہے فلاں سائنٹسٹ نے یہ بتا دیا تھا، یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے، اور ان کی کیا مجال ہے؟ اللہ کے حبیب کی حدیث پہ غور کرو تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا قرب قیامت میں زلزلے کثرت سے ہوں گے، شام میں زلزلے آئیں گے، کثرت سے زلزلے آئیں گے، تو یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں، ان کی کیا جرت ہے؟ یہ جاہل لوگ، کافر اور مشرک، یہ کیا ہمیں سکھائیں گے؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا۔ لیکن مولوی کی باتوں پہ، قرآن و حدیث کی باتوں پہ اتنی توجہ نہیں ہے، اتنا یقین نہیں جتنا ایک کافر اور مشرک کہتا ہے، بے دین اور گمراہ اور جاہل تمہیں بتاتا ہے تمہاری قسمتیں ہیں، تو ان کو زیادہ پتہ ہے وہ قسمتیں کس نے لکھی ہیں۔ انسان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے حدیث بتاتی ہے اللہ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے۔ یہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ان نکموں کو دیتے ہو، جاہلوں کو، وہ لاکھوں روپے بچا کے مسجد میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو، کام ہو رہا ہے کوئی تم میں کوئی ایسے مجھے 12 پنکھے مسجد کے لیے ہی دے دے، ایک پنکھا ایک بندہ ہی دے دے، میں کہتا ہوں یہ AC/DC پنکھے لگے ہیں، 12 اور لگ جائے، چلو رمضان شریف آ رہا ہے، ثواب بھی ہوگا، لوگ نماز پڑھیں گے۔ 12 مجھے چاہیے، جمعے والے دن فکر لے کے آ جانا، یا بھی قاری صاحب بیٹھے ہوئے لکھوا دو بھی ایک پنکھا قاری صاحب میری طرف سے 7,500 روپے کا ہے، اس طرف لگاؤ نا جہاں تمہاری آخرت بھی بنے، لوگ نماز پڑھیں گے، روزے کی حالت میں تراویح پڑھیں گے، تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ مرحومین کی نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو میں نیت کرتا ہوں پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا۔
روحیں بھی خوش ہوں گی۔ تو خدارا اپنے پیسے کو برباد نہ کرو، یہ مہنگائی کا ایسا دور ہے، اگر تمہارے پاس زیادہ اللہ نے دیا تو کسی غریب کی مدد کرو، بہن بھائی کی مدد کرو، رشتہ دار کی مدد کرو، اللہ کے گھر کی تعمیر کرو۔ میں مدرسہ بنا رہا ہوں، میں ابھی دیواریں مکمل ہے، چھت کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے۔ نیت یہ کیا کہ وہاں بچیاں پڑھیں گی، گھر والی پڑھائے گی، قرآن پڑھائے گی، عالمہ کا کورس بنا 7 بچوں کا بناؤں گا، میں پڑھاؤں گا، وہاں قرآن و حدیث حافظ قاری عالم بنیں گے، فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس پہ لگایا کرو، جہاں لگنا ہوتا ہے وہاں لگایا کرو۔ یہ کھدڑوں کے اوپر لاکھ کی 1.5 لاکھ کی بکنگ، میرا دل جلتا ہے، آنکھوں سے آنسو غم کی وجہ سے نکلتے ہیں 5-5 ہزار کے نوٹ جا رہے ہوتے ہیں، اور میں جاتا ہوں شادی، مولوی صاحب بچی بڑی غریب ہے، بچہ بڑا غریب ہے، فیس تھوڑی لے ہو، میں دو ہی نا، مولوی کی بات آتی ہے تو دل پھٹنے لگ جاتا ہے، اور مجھے بھائی کیا بتا، میرے پاس پیسہ آئے گا کیا کروں گا؟ مسجد پہ لگاؤں گا، مدرسے پہ لگاؤں گا، یا کسی غریب کی مدد کروں گا، یا میں حدیثیں لے کے آؤں گا، یا قرآن کی تفسیریں لے کے آؤں گا۔ تو کبھی عالم آپ کے پیسے کو حرام کے راستے پہ کبھی نہیں لگائے گا، ایسوں کو امین بناؤ جو صحیح مصارف ہوں، جو صحیح جگہ لگائیں۔ فرمایا کہ جوئے کے اوپر، فال کے اوپر، شراب کے اوپر لگاتے ہو، اور یاد رکھو یہ 1-1 روپے کا حساب بھی ہونا ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے دیا تھا، لگایا کہاں ہے؟ پھر کیا جواب دو گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے۔ اور بات میں اختتام کر رہا ہوں، اس رات ماں باپ کے نافرمان کی بھی بخشش، یہ خدا ہاتھ باندھتا ہوں، آج کی رات میرے ان ہاتھوں کو دیکھ لو، میرے پاس خدا کی قسم ماں باپ روتے ہوئے آتے ہیں، گھروں میں بلاتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان ہے، اور گھر میں راشن نہیں ہے اور بیٹا بے عیاشیاں کر رہا ہے، نام نہیں لیتا ہوں، پردہ رکھتا ہوں، لیکن جہاں بھی گیا ہوں یہ اس وقت اتنا بڑا المیہ ہے کہ ماں باپ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور بیٹے کو پرواہ نہیں، دل ایسے مردہ ہو گئے، اور ماں باپ کو دیکھ کے حساب بھی نہ کیا کرو، اس لیے جس نے ماں باپ کو دیکھ کے حساب نہ کیا نا تو اللہ بھی اس بندے سے حساب نہیں کرے گا، اور جو ماں باپ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے، نبی پاک سے پوچھا، قرآن میں حکم آ گیا کہ محبوب تم سے پوچھتے ہیں کس پہ خرچ کریں اور سب سے بہترین خرچ کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ۔ بچپن میں تو نخرے کرتا تھا، مارکیٹ میں لے کے جاتے تھے، یہ جوتی پسند نہیں، وہ پسند نہیں، 10 دکانیں پھراتا تھا، اور پھر 10 دکانیں پھر کے بھی آخر تیری پسند مل جاتی، وہ کہتے جو شکر ہے میرے بیٹے کی پسند مل گئی۔ بوڑھا ہو گیا، کبھی تم نے یہ کہا ہے باپ کو لے کے جائیں کہ یہ بھی پسند کر رہی؟ اللہ میری والدہ کو جنت نصیب کرے، میں اس کو لالو کھیت میں تھا، ایک دن والدہ نے کچھ خواہش کی، میں کہا اماں ساتھ چلو، ساتھ چلے گئے تو 2 کپڑوں کے جوڑے پسند آئے، ایک کا ریٹ تھا کم، ایک کا تھا زیادہ، پتر یہ تو بڑا مہنگا ہے، میں اماں یہ چھوڑ، مہنگا ہے یا سستا ہے تجھے پسند ہے؟ آج پسند ہے، میں نے کہا دونوں لے لو، دونوں لے دیے، دعا دی ماں نے، بیٹا جا تیرے کو کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تو یہ دعائیں لیا کرو ماں باپ سے، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسا شخص جب اللہ سے سوال کرتا ہے یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی، فرمایا فلاں کسائی ہے محلے کا، وہ تیرا پڑوسی ہے، کہا عمل تو ایسے نہیں تھا بھی یہ بدتمیز، گالیاں بھی دیتا ہے لوگوں کو اور بدتمیزی بھی کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر کوئی نیکو والا عمل تو نظر نہیں آتا۔ تو رات کو جب کلیم اللہ اس کے گھر گئے نا تو اس نے کیا کیا کہ روٹی کو منہ میں نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈالا۔ کلیم اللہ کہنے لگے اس کے عمل تو ٹھیک نہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تہجد کے ٹائم میں نے دیکھا وہ بوڑھی ماں دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما۔ تو ماں نے یہ دعائیں کی، کلیم اللہ نے سن لی تو اللہ نے وہ قبول کر لی۔ تو ایسا عمل نہ کرو کہ ماں باپ رو پڑے تیری نادانیوں سرکشیوں کی وجہ سے۔
یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کو نہ، ان کو بھی کھلاؤ۔ نبی پاک سے آج درس دے رہا تھا میں کہ ایک دینار صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد میں خرچ کیا ہے، ایک یتیم کو دیا، ایک میں نے گھر والوں پہ خرچ کیا، تو سب سے بہترین خرچ کون سا ہے؟ فرمایا جو گھر والوں پہ کیا ہے وہ بہترین خرچ ہے۔ بیوی کو بھی دو، صدقے کا ثواب، بچوں کو بھی دو، صدقے کا ثواب ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو کھلاؤ اور ماں باپ کو اچھے کھانے پکا لیں، کڑھائیاں بنا لیں، بریانیاں بنا لیں، اور بیوی کو تو کھلا رہا ہے، ماں باپ نیچے ترس رہے ہیں۔ ایسا عمل نہ کرو، ان کو کھلاؤ، یہ دعائیں دیں گے تمہیں اور تقدیر بن جائے گی، قسمت بخش والے ہو جائیں گے، رب راضی ہوگا۔ تو اس رات نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کو راضی کرو، جن کے چلے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو، اور اگر ہیں تو ان کی قدر کرو۔ خدا کی قسم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں باپ راضی تو رب راضی، رب راضی تو جگ راضی۔ فرمایا ماں تے پیو ادوے سجنا، بس اختتامی اشعار ہے، پھر درود السلام پڑھتے ہیں۔ ماں تے پیو ادوے سجنا، رب دا مٹھا میوا، اور جس نے جنت جانا ہوئے تے کرے سیوا، تے پیو مرے تے ماں پہ مک دے، تے ماں مرے کروے لا، مرن نشا لویر کسے دے، تے یار اجڑ جادا جے میلا، تے پیو مرے سر ننگا ہوندا، تے ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا، تے کون کرے رکھ والی۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو۔ حضور فرماتے مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب آسمان پہ ایک ایسا دروازہ ہے جسے باب التوبہ کہتے ہیں، مختلف دروازے رب نے بنائے، اور اس کی مسافت فرمایا کہ 74 سال یا 70 سال کی مسافت ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی، مسافت تو بتا دیا، اونچائی ہے اور چوڑائی یہ رب بھی جانتا ہے، لیکن وہ ایسا دروازہ ہے جب سورج مغرب سے، ابھی تو مشرق سے نکلتا ہے، قرب قیامت میں ایک دن مغرب سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ بھی کام نہیں آئے گی، اور بھی کھلا ہوا ہے۔ توبہ کر لیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب تو کریم ہے، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ تو دو چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی، ایک اس کا نفس ہے، ایک شیطان ہے جو رب کے بارے میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو بھی چھونے لگے، تو ایک مرتبہ سر سجدے میں ڈال کے کہہ دے، رو کے کہہ دے یا اللہ میں تیرا گناہ گار ہوں، تیرا مجرم ہوں، اللہ ایک سچی توبہ پہ آنسو ابھی زمین پہ گرنے نہیں پاتے کہ اللہ بخشش فرما دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اپنے در کے علاوہ اللہ غیروں کی محتاجی سے بچا لے، عرضی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور ابھی حافظ صاحب انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے اور قاری صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے بعد تیسری نشست رات 2 بجے صلاۃ التسبیح کی ہوگی، اور کل روزہ رکھیں، اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی ہے، دل جمی کے ساتھ مسلسل آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ بیان کو سنا ہے، اور
اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ عقیل انجم سے ملتمس دعائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد بیلا مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، سامنے جتنے ذرے آئے ستارے ہو گئے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گائے عنایت بیلا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت بیلا، کاش محشر میں جب ان کی آمد گور بھیجے سب ان کی شوکت بیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور یا الہی واسطہ ذکر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بیٹھ جاؤ۔
ایک مطلع لگی پڑھ لیں شروع تلاوت کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بالنقب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير يا رقيب يا وكيل. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رب العالمين رب کریم یا ارحم الراحمین، اے ہمارے پاک پروردگار، یا اللہ آج کی اس مبارک رات میں
ہم سب کا اس مسجد پاک میں حاضر ہونا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ رب العالمین آج کی اس مبارک رات کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو بڑا کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، یا اللہ تو عطا فرمانے والا ہے، ہماری جولیاں خالی ہیں۔ رب العالمین اپنا کرم فرما دے، اپنی مہربانی فرما دے۔ رب العالمین آج کی اس رات میں ہم سب کی بخشش فرما دے۔ رب العالمین آج کی اس رات میں ہم تجھ سے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے وہ گناہ جن کو ہم جانتے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے وہ گناہ جن کو ہم نہیں جانتے یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے وہ گناہ جو ہم سے بے جانے میں ہوئے یا اللہ کرم فرما دے، مہربانی فرما دے۔ یا اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو کریم ہے، یا اللہ آج کی یہ جو رات دنیا میں عطا فرمائی ہے یا اللہ اس پہ ہم کتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ رب العالمین اس یہ رات بھی عطا فرمائی اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کی یا اللہ توفیق بھی عطا فرمائی۔ رب العالمین ہم سے سوال کرتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں آج کی اس رات کا صدقہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ رب العالمین جو بے گھر ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے۔ رب العالمین جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کی خیر فرما دے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں اپنا کرم فرما دے، یا اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہماری اس بستی کی خیر فرما دے، یا اللہ ہمارے اس بستی میں رہنے والوں پر اپنی خصوصی رحمت و رسول عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے اس شہر کراچی کو امن اور سکون عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمیں اچھے نیک صالح حکمراں عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے وطن عزیز کی معیشت کو بہتر فرما۔ رب العالمین تو بڑا کریم ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، یا اللہ یا رب العالمین جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب مسلمانوں کی خیر فرما۔ رب العالمین تمام مساجد کے جہاں کی مساجد کے اندر تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، یا اللہ تیری جناب میں دعائیں کر رہے ہیں۔ رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ رب العالمین یا ارحم الراحمین اے پاک پروردگار ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں یا اللہ یہ تیری توفیق سے عطا کی توفیق سے ادا کر رہے ہیں۔ رب العالمین تو انہیں اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما دے۔ رب العالمین یا ارحم الراحمین دین کا بول بالا فرما، یا اللہ دینی مدارس کا بول بالا فرما، یا اللہ جو دیندار لوگ ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے علماء اکرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں کی خیر فرما دے، یا اللہ ان کی اولادوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تیرا پیارا مہینہ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ اسے اس ماہ مقدس کو ہمیں صحیح طرح سے اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحیح معنوں میں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین یہ ماہ مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی خیر فرما، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہمارے جھوٹے پونے الفاظ کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما۔
قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبائه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.